حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني فمن آذاها آذاني. صلوات پڑھتے پڑھتے ارشاد نبی کریم ہو رہا ہے کہ فاطمہ میرا جگر پارا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. جس کسی نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اس حدیث کے ذیل میں آج اپنی آخری معلومات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. قبل اس کے کہ میں آج کے موضوع کا آغاز کروں، میں آپ تمام حضرات کا نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی حوصلے اور صبر کے ساتھ مجھے برداشت کیا اور یہاں آنے کے لیے مجھے دعوت دی. اس کے لیے میں آپ کا نہایت ہی شکر گزار ہوں. انشاءاللہ کوشش یہ رہی ہے کہ کچھ ایسے بیانات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں جس سے آپ استفادہ کر سکیں، اور کچھ ایسی باتیں بھی بیان کی جائیں جو عام طور پر جب ہم معاشرے میں نکلتے ہیں تو وہ شبہات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم اسے سن کر کے حیرت زدہ نہ ہو جائیں. آج کی جو گزارش آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، اس میں چند باتیں بیان کرنی ہیں. اس میں سے ایک بات یہ ہے، جناب سیدہ کی ذات مبارک یقیناً ایک ایسی ذات ہے، آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جو کسی زمانے کے لیے، کسی مکان کے لیے، کسی خاص کلچر کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ عالم انسانیت اور عالم بشریت کے لیے ایک بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آج سے 1400 برس پہلے کی چونکہ شخصیت ہے، ہم ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہو گئے ہیں، بہت پڑھے لکھے، بہت قابل ہو گئے ہیں، لہذا ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں بن سکتی ہے، بلکہ اس کا برعکس ہے. اس کے الٹے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی انسان کو ایک بہترین زندگی گزارنا ہے تو اسے جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا. جناب سیدہ کی سیرت ایک ایسی سیرت ہے جہاں نہ فقط یہ کہ گھر کے اندر کس طریقے سے رہنا ہمیں سکھاتی ہے، بلکہ وقت پڑ جانے پر میدان میں آنا اور اپنے حق کا دفاع کرنا بھی ہمیں سکھاتی ہے. جہاں ایک طرف ہمارے تصور میں یہ ہے، ہمارے خیال میں یہ ہے کہ خاتون ایک صنف نازک ہے، خاتون اور عورت
ایک کمزور شے کا نام ہے. وہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب جناب سیدہ دربار میں آ جاتی ہے تو حاکم کا تخت لرزنے لگتا ہے. جہاں ایک طرف ہم نے دیکھا کہ جناب سیدہ ایک بہترین زوجہ ہے، تو دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ جناب سیدہ ایک بہترین ماں بھی ہے. جہاں ہم نے ایک طرف دیکھا کہ ایک حاکمہ بھی ہے، کس طریقے سے اپنے عمال کو، اپنے غلاموں کو کس طریقے سے ان کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، یہ دیکھا. تو دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جناب سیدہ نے اپنے گھر کے کام کے لیے اگر ایک طرف جناب فضہ کو کنیز بنا کے رکھا تھا تو اس کے باوجود بھی اس کنیز کے حق کی بھی رعایت کرتی تھی کہ کبھی ایک دن خود کام کرتی تھی تو ایک دن جناب فضہ کو اجازت دیتی تھی. یعنی یہ مختلف زاویے ہیں، مختلف ان کے حیات کے یہ وہ اینگلز ہیں جہاں سے ہمارے لیے ہر چیز کے لیے میسج ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک 18 برس کا سن. ظاہر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہم اپنے 18 برس کے جوان کو یا 18 برس کی عمر میں اگر کوئی لڑکی بھی ہے تو اسے ہم بہت نادان سمجھتے ہیں، لیکن جناب سیدہ کی وہ 18 برس کی زندگی اتنی بابرکت تھی کہ اگر تا قیام قیامت اس پر بات کی جائے تو بھی شاید ہے کہ اس کا حق ادا نہ ہو سکے، شاید حق ادا نہ ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ جناب سیدہ نے اپنی ہر ذمہ داری کو اس بہترین انداز سے انجام دیا ہے کہ کوئی انسان اپنی ساری زندگی محنت و مشقت کرنے کے بعد بھی اس طریقے سے انجام نہیں دے سکتا. اور آپ نے اپنے آپ کو اس کمال انسانی تک پہنچایا ہے، یعنی انسانیت کے اس کمال پر کہ جہاں پر ہم اور آپ کو جب خلق کیا گیا ہے تو ہمیں اور آپ کو دنیاوی مسائل میں الجھے رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، ہم کو کمال حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس میں بھی میں ابھی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ انسان کے خلقت کی وجہ جو ہے، جب یہ کہا گیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا ہے سوائے عبادت کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے گھر کی ضرورتیں ہیں تو ہم کو آفس بھی جانا ہے، ہمارے بچوں کی ضرورتیں ہیں تو ان کو اسکول بھی جانا ہے، خاتون کے گھر کے کام کو بھی کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہوتا تو اللہ نے ہماری زندگیوں میں ان کاموں کو رکھا ہی کیوں کہ اب ہم کو ٹائم ہی نہیں مل پا رہا ہے کہ ہم عبادت کی طرف بھی رخ کر سکیں. سوال ہے بھائی، اگر آپ کو صبح میں یہاں سے آفس جانا ہے اور ہم اور آپ ایک ہی لائن پہ رہنے والے ہیں، پورے بمبئی کی سب سے فیمس ویسٹرن لائن پہ، کہ جس پہ سارے عالم انسانیت کے لوگ اسی میں سوار ہوتے ہیں، ایسی محنت اور مشقت کے بعد کہ اگر آپ کا 10 بجے کا آفس ہے کہ آپ کو 8 ساڑھے 8 بجے گھر بہرحال چھوڑ دینا ہے، تو اب ہم 8 بجے گھر چھوڑنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 7 بجے سے تیار ہونا ہے. اب یہ صبح میں یہ بندہ خدا صبح میں 7 بجے اٹھا ہے آفس پہنچنے کے لیے جو کہ 10 بجے پہنچنا ہے، اس کے بعد یہ وہاں سارا دن گزارتا ہے، وہاں سے آتے آتے دوبارہ سے رات کے 7-8 بج جاتے ہیں. گویا اس کا 12 سے 13 گھنٹے کا وقت اس کا آفس میں اور روزمرہ کے کام میں نکل جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ بار الہ تو نے نظام ایسا بنایا کہ آدھے سے زیادہ زندگی روزانہ اس محنت اور مشقت اور کام اور کاج میں نکل گئی، اور تو یہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو سوائے عبادت کے لیے خلق ہی نہیں کیا. یہ ایک تناقض ہے، ایک پیراڈاکس ہے کہ یہاں پر مقصد کچھ اور ہے اور کام ہم سے کچھ اور لیا جاتا ہے. اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ کہیں ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہی کرتے ہیں، صرف عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، تو یہ بھی اس کے ذریعے سے بھی ہماری زندگی چلنے والی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب انسان کو اللہ نے خلق کیا اور فرشتوں کے درمیان میں یہ اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ،
کہ میں چاہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر خلیفہ بناؤں، اس روئے زمین پر اپنا نمائندہ بھیجوں، تو پھر سب سے پہلا ہی اعتراض یہ کیا فرشتوں نے کہ بہرحال ضرورت کیا ہے؟ ہم آپ کی تسبیح کرنے والے ہیں، ہم آپ کی تقدیس کرنے والے ہیں، ہم آپ کے لیے رکوع میں رہتے ہیں، ہم آپ کے لیے سجدے میں رہتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح پڑھتے ہیں، تو آپ کو انسانوں کی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مفہوم عبادت ہمارے ذہنوں میں ہے، وہ مفہوم عبادت کہیں نہ کہیں وہ ناقص ہے، وہ انکمپلیٹ ہے۔ وَإِلَّا عبادت کو یہ ہم نے محصور کر دیا ہے، اس کو قید کر دیا ہے مصلی اور مسجد و امام بارگاہ تک۔ جتنی دیر ہم مصلی پہ ہیں اتنی دیر گویا عبادت کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی میں اس کے بارے میں اور مزید اضافہ کروں گا۔ بہرحال اپنی بات کی طرف لوٹتے ہوئے کہ جناب سیدہ کی ذات جو ہے وہ ایک مکمل ذات ہے، اس نے ہمیں ہر موضوع پہ جینا سکھایا ہے کہ کیا ہمارے لیے ضروری ہے اور کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک انسان ایک کامل ہے، انسان کو اللہ نے کمال حاصل کرنے کے لیے خلق کیا ہے، اور یہ جو انبیاء اور مرسلین کا جو سلسلہ رہا ہے اور ان کے ذریعے سے جو کرامات اور معجزے ہمیں دکھائے گئے ہیں، یقین کریے کہ یہ وہ کمالات ہیں جسے انسان اگر چاہ لے، ہم اور آپ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے میں نے کل کی مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا، پرسوں کی مجلس میں بھی ایک بات کہی تھی کہ اللہ کا پورا نظام عدالت پہ چلتا ہے، جسٹس پہ چلتا ہے۔ جسٹس پہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ایک کمال دیا ہے تو یعنی پوٹینشلی وہ کمال دوسرے کو بھی مل سکتا ہے۔ یعنی یہ کہا جائے کہ ایک آدمی کے اندر بہت طاقت آ گئی ہے اور دوسرے آدمی کے اندر نہیں آ پائی ہے، اکتسابی اگر ہے، یعنی اس کو حاصل کرنے کی چیز اگر ہے، ممکن ہے۔ اچھا، اس میں بہت ساری باتیں ایک کے بعد ایک نکل رہی ہیں، میں ایک ایک کر کے سب باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دیکھیے کچھ ایسے کمالات ہوتے ہیں جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، جسے اللہ اپنے بندے کو دیتا ہے اور انسان کے اختیار میں وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ کبھی وہ اچھی چیز ہوتی ہے اور ممکن ہے کبھی کوئی عیب ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی کمی ہو، اس کے پیچھے بھی بہرحال عدالت شامل ہے کہ کس بنیاد پر ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی، اللہ نے اسے بڑا خوبصورت بنایا ہے، اس کا رنگ بہت صاف رکھا ہے، اس میں کس کا کمال ہے؟ کیا وہ ماں کی شکم میں روزانہ منہ سے صابن سے منہ دھو رہا تھا کہ جب پیدا ہوا تو بالکل گورا ہے؟ یا کسی بچے کو اللہ نے بہت ذہین بنایا ہے کہ کوئی چیز کو اگر وہ جلدی سے کوئی پڑھتا ہے تو فوراً یاد ہو جاتی ہے، کوئی چیز دیکھتا ہے تو اس کو فوراً یاد ہو جاتی ہے، سیکھ جاتا ہے۔ یہ بعض کوالٹیز ہیں، بعض خصوصیات ہیں جس کو اللہ نے، جسے کہا جائے بائی ڈیفالٹ عطا کیا ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا، تو جب دیا ہے تو پہلے سے باتیں بیان کی ہے، ائمہ طاہرین نے، انبیاء نے بیان کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صحیح و سلامت پیدا ہو تو بعض چیزوں سے پرہیز کیجئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ خوبصورت ہو تو بعض چیزیں انجام دیجئے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ذہین ہو تو مثلا سورہ مریم پڑھیے۔ جس نے پڑھا اس کے اندر یہ کمالات آئے، جس نے نہیں پڑھا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کیا عدالت پائی جاتی، جس نے کیا ہے اس کو بہرحال ملنا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض کمالات بہرحال خدا دادی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی کوئی بچہ کس گھرانے میں پیدا ہوگا اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر اختیارات ہیں کہ اگر کوئی چیز سیکھنا ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی چیز سیکھنا ہے، کوئی اخلاقیات ہے، اس میں تو کسی نے ہاتھ نہیں باندھا ہے نا، اس نے تو کسی کو پکڑ کے نہیں رکھا ہے، ہر آدمی کو ایکول اپورچونٹی اللہ نے دی ہے۔ اب اس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو اس کو موقع ملا ہے وہ کیسے اس کا استعمال کرتا ہے۔ جناب سیدہ کے جو کمالات ہیں کہ ان کو بابا ایسا ملا جو سید المرسلین، ان کو ماں ایسی ملی جو ملکۃ العرب ہے،
ان کو شوہر ایسا ملا جو امیر المؤمنین ہے، تو اس میں ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ اس میں اختیارات نہیں ہیں، لیکن عبادت اس میں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبح شام مصلی پہ رہیے، ان کا اختیاری مسئلہ ہے۔ جہاں جہاں پر ایسی ذوات کے پاس اختیار تھا اور انہوں نے بہترین شے کو انتخاب کیا ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایک صحابی ہے جو آنکھوں سے نابینا ہے، وہ آیا، آنے کے بعد رسول اللہ نے کہا کہ آپ گھر چلے جائیے اور جناب سیدہ سے کچھ طلب کر لیجیے۔ عجیب ہے ایک چیز، نہ جانے کتنی روایات میں نے سنی اور پڑھی ہے جس میں اکثر یہ دیکھا کہ جب مسجد گئے، کوئی مانگنے والا، کوئی سائل، کوئی فقیر، کوئی مسکین، کوئی یتیم مانگنے آیا ہے تو اس کو مسجد سے کچھ نہیں ملا، اور ہر مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ تم جناب سیدہ کے دروازے پہ چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور تاریخ نے نہ جانے کو کتنوں کو غنی لکھا، کتنے کو صاحب مال و دولت لکھا، نہ جانے یہ کہاں تھی غنا، اور یہ غنا تھی تو کس کو دیا۔ ہم نے تو تاریخ میں ڈھونڈتے ہیں کہ پیغمبر نے کسی کو کہا کہ فلاں صاحب بہت صاحب مال ہے، زیادہ ان کے پاس چلے جائیے، نہیں، ہر بار یہاں سے نہیں ملا، جناب سیدہ کے دروازے پہ جاؤ۔ یعنی یہ وہ ایک ایسا در ہے جس کی طرف پیغمبر اسلام اپنی حیات میں لوگوں کو ارجاع دے رہے ہیں، ریفر کر رہے ہیں کہ وہاں جاؤ۔ آج بھی اگر ہماری کوئی حاجت ہے تو اس سنت پر عمل کیجئے، در سیدہ پہ آئیے، جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مانگنے والا مسکین آیا، نابینا ہے، جناب سیدہ کو جیسی خبر ہوئی کہ پیغمبر اس کو لے کر کے آ رہے ہیں، جناب سیدہ نے کہا کہ بابا ذرا ایک کچھ منٹ رک جائیے، میں حجاب کر لوں۔ پیغمبر نے کہا کہ بیٹا آنے والا سائل نابینا ہے۔ جناب سیدہ کہتی ہیں کہ وہ نابینا ہے، میں تو نابینا نہیں ہوں۔ آج کے دور میں جو حجاب کے جو مسائل ہیں، جہاں پر ایک عجیب قسم کا مسئلہ چل رہا ہے معاشرے میں، آپ یہ سمجھیے کہ اسلام نے جتنے بھی قوانین بنائے ہیں، چونکہ کسی بھی چیز کا بنانے والا وہ اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو چیزوں کو سب سے بہتر طریقے سے جانتا ہے، کون سی چیز اس میں اچھی ہے، کون سی چیز اس میں اچھی نہیں ہے، صرف یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ لہذا اللہ جانتا ہے کہ انسان، مرد، خاتون کس جگہ پر سب سے زیادہ ان کے بہکنے کی گنجائش پائی جاتی ہے، کہاں پاس اس کے لیے سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ اسلام یہ نہیں کرتا ہے جیسا ہم اور آپ کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آج طبیعت خراب ہوئی، تھوڑا سا بخار آ گیا، تو ابھی کیا کریں گے؟ ابھی کچھ نہیں کریں گے، ابھی آرام کریں گے۔ پھر اگر ایک دن اور بخار آ گیا تو گھر میں بتائیں گے 2 دن سے بڑا بخار آ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ ارے وہ پچھلے ہفتے فلاں صاحب گئے تھے ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، یہ والی ٹیبلٹ دیا تو آپ بھی کھا لیجیے۔ ہم نے کیا کیا؟ اٹھا کے ٹیبلٹ کھا لیا، ڈولو 650، کیونکہ وہی چل رہی تھی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بخار اترا اور اس کے بعد دوسرے دن بخار پھر آ گیا۔ یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں جب تک کہ اب لگتا ہے کہ اس کے آگے کوئی اور علاج ہم خود سے اپنا نہیں کر سکتے۔ یعنی جب سب سے آخری مرحلہ ہوتا ہے اور اس کے بعد خدا نخواستہ وہاں پہنچنے کے بعد اپنے پیر سے چل کے گئے تھے، وہاں پہنچے، ڈاکٹر نے کہا رہے آپ کو تو فلاں بیماری تھی، آپ آئے ہیں، آئیے مثلا نعوذ باللہ، خدا کی ہر آدمی کو محفوظ رکھے، ایسی بلاؤں سے بچائے، ایسی بیماریوں سے بچائے، جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل و عاجل عطا کرے۔ مثلا پہنچے اور بتا دیا کہ آپ کو تو مثلا 4 سٹیج کا کینسر ہے، اور ہم کیا کھا رہے تھے گھر میں؟ 3 روپے کی ڈولو۔ اب جب وہاں پہنچے ڈاکٹر نے جواب دے دیا، جیسے ہی سن لی، جب تک نہیں پتا تھا تب تک تو پھر بھی اطمینان میں تھے، جیسے ہی پتا چل گیا آدھی روح وہی نکل گئی، باقی جو بچی تھی وہ 2 دن بعد نکل گئی۔
اور پھر محلے والوں نے کہا اچھا خاصا اپنے پیر پہ چل کے گئے تھے بیچارے 4 گندے میں واپس آئے. یہی ہوتا ہے. یا آپ مثلا جو لوگ گاڑی وڑی چلانے والے ہیں, جب تک چل رہی ہے آواز آئی کہاں سے ٹھیک ہے, ہمیں پتا ہے کہاں سے آ رہی ہے. اس کے بعد ایک دن ہم کو جب مہلت ملی تو ہم نے کہا کہ ذرا گاڑی کی سروسنگ کرا لیا جائے. جا کے مکینک کو دے دیا. اس نے کہا کہ ارے 25,000 روپے خرچہ ہے, دماغ خراب ہے, ابھی تو چلا کے تمہیں پہنچایا, اچھی خاصی چل رہی تھی, کیا ہو گیا؟ یعنی چل تو رہی تھی لیکن اس میں یہ چیزیں خراب تھی. یعنی ہم نے کیا کیا, ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم جب تک کہ چیز بالکل خراب نہیں ہو جاتی تب تک اس کا علاج نہیں کرتے ہیں, اور اس وقت علاج بھی جب کرنا کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت مکمل علاج نہیں ہو پاتا ہے. لیکن اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. اسلام نے کیا کیا ہے, اسلام نے خرابی کی پہلی جگہ پر ہی روک دیا. اسلام نے کیا کہا کہ النظر الى مثلا محارم, اگر کسی نامحرم کی طرف کسی نے نظر کیا, النظر سحب من سحاب الشیطان, ایک نظر اگر کسی نے کسی نامحرم کی طرف اٹھا کر کے دیکھ لیا ہے, یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. کیا دیکھنے میں کیا ہے؟ نہیں, دیکھنے سے ہی تو سارا مسئلہ شروع ہوتا ہے. جب تک دیکھا ہی نہیں تھا, جب تک آئی فون 16 نہیں دیکھا تھا نوجوانوں نے, تب تک 15 کی طرف لگے ہوئے تھے کہ یہی والا چاہیے. اور جیسے ہی 16 آ گیا, اب 15 والے کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے, ارے بھائی کل تک تو یہی چاہیے تھا. کہا نہیں, اب اس سے بہتر آ گیا. کیا ہوا؟ کہا ایک نظر پڑ گئی ہے کہ نہیں, کہ ایک نظر, وہی جو کہا ایک نظر سے کیا ہو جاتا ہے, ایک نظر سے یہ ہوتا ہے کہ 20-25 ہزار روپے زیادہ خرچہ ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے اسلام نے کہا نہیں, وہ ایک نظر بھی مجھے منظور نہیں ہے, پہلے دن ہی اس کو وہاں پہ روک دیا جائے. ہمارے نوجوان کیا کہتے ہیں, نہیں ہمارے ہاں چونکہ کالج میں ساتھ میں ہے تو ہماری بات چیت ہوتی ہے, ہمارا دل صاف ہے. شیطان کو بھی پتا ہے کہ آپ کا دل صاف ہے, اور ایسی ہی صاف ستھری جگہ پہ شیطان آتا ہے. شیطان کو بھی شوق نہیں ہے کہ وہ جائے گا کہ وہ کسی نائٹ کلب کے باہر بیٹھے گا, اس کے ہاں تو وہاں جو کام ہو گیا ہے وہ لوگ وہاں گئے ہیں, وہاں جا کر تھوڑے ٹائم ویسٹ کرے گا. آپ یہ بتائیے کہ جو ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے کمپنی کا, وہاں جا کر کے تھوڑی نا محنت کرتے ہیں, وہ نئے ٹارگٹ پہ محنت کرتے ہیں. وہ آئے گا یہاں نیچے کھڑا ہوگا, آپ کے امام بارگاہ کے بعد کی یہاں سے کسی کو لے کر کے وہاں جانا ہے. جو وہاں پہنچ گیا وہ تو اپنے مقصد پہ پہنچ ہی گیا ہے, اب وہاں جا کر کے ٹائم ویسٹ کیا کرنا ہے. اس کے بعد بھی ٹارگٹ ہوتا ہے بھائی, اس کو بھی مہینے میں 2-4 لوگوں کو وہاں پہنچانا ہوتا ہے. تو ایسی جگہ پر آتا ہے, اور بالخصوص اس انداز سے آتا ہے کہ ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. اس دروازے سے وہ آتا ہے کہ جہاں پر انسان کو لگتا ہے کہ اب یہاں سے تھوڑی نہ آئے گا. آپ اس کا اندازہ لگانا ہے تو آپ اپنے گھر میں CCTV لگوائیے. آدمی ہر طرف CCTV لگوائے گا. یہاں پہ تو فلیٹ ہے, یہاں پہ اس طریقے کی مثال سمجھ میں نہیں آئے گی, لیکن اگر کوئی بنگلوں میں رہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ہر طرف CCTV لگواتا ہے, سوائے اس طرف جس طرف دیوار پڑوسی کی بہت اونچی ہو, 25-30 فٹ کی دیوار ہو. وہ کہے اب چور یہاں سے تھوڑی نہ آئے گا, یہ تو بہت اونچا ہے, ارے گرے گا خود ہی, ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا, رہنے دو, یہاں 2,500 روپے اور بلا وجہ خرچ ہو جائیں گے, تم آگے کی طرف 2 لگا دو, ایک دائیں طرف سے ایک بائیں طرف سے. اور چور نے دیکھا کیا, چور نے دیکھا کہ پیچھے کی طرف کیمرہ نہیں ہے, اسی طرف سے اتر کے چلا ہے. شیطان کا کام بھی یہی ہے, جس طرف سے انسان سب سے زیادہ مطمئن ہوتا ہے اسی طرف سے وہ اتر کے آتا ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے چاہا کہ کل سے فجر کی نماز بالکل اول وقت پڑھنا ہے, اب کوشش کریں گے 10-15 منٹ پہلے اگر اٹھ گئے تو اگر پوری نماز شب نہ صحیح تو آخر کی 2 رکعت شف اور 1 رکعت وتر پڑھ لیا جائے تو کم سے کم ثواب مل جائے. آپ نے الارم لگایا, الارم بجنا شروع ہوا, شیطان نے کہا کل رات میں مجلس اتنی لیٹ ختم ہوئی تھی, آفس بھی جانا ہے, تھوڑی دیر سو, کہاں چکر میں پڑے. آپ نے بھی سوچا کہ ہاں بات تو صحیح کہہ رہا ہے. کبھی شیطان غلط بات نہیں کرتا, وہ آپ کو صرف آئیڈیا دیتا ہے, آپ اس کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں.
اسی لیے قیامت کے دن جب یہ ہوگا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، شیطان نے کہا، شیطان نے ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تو خالی کہا تھا، کیا تو آپ ہی نے سب کچھ۔ اب آپ کو اس نے سلایا، سلانے کے بعد آپ کی نماز شفع اور نماز وتر وہ کھا گیا۔ اب ادھر اذان نے، مؤذن نے اذان دیا، ایک مرتبہ پھر آپ کی آنکھ کھلی، شیطان نے کہا ارے ابھی تو 1.25 گھنٹہ باقی ہے، نماز صبح میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ہماری اسپیڈ سے تو آدھا ہی منٹ لگتا ہے، تو تم کہاں پریشان ہو رہے ہو، ابھی 1.25 گھنٹہ باقی، آرام سے لیٹو۔ آپ کو لگا ہاں بات تو صحیح ہے، اگر ہم بہت اطمینان سے بھی پڑھیں گے اذان اور اقامت کے ساتھ بھی، تب بھی 3-4 منٹ میں کام ہو جائے گا۔ اذان ختم ہو گئی، اقامت ختم ہو گئی، اب تھوڑا تھوڑا سا دن روشن ہونے لگا۔ اب آپ نے دوبارہ سے چاہا کہ اٹھے، کہا کہ ارے ابھی رکو نا، اب اٹھ جائیں گے تو پھر اب دوبارہ تھوڑی نہ لیٹنے ملے گا، اب تو پھر آفس کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، کالج کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، اب اکٹھا اٹھیں گے، آخر میں اٹھیں گے، 10 منٹ میں نماز پڑھیں گے، 5 منٹ رہ جائیں گے قضا ہونے سے پہلے، نماز بھی بر وقت ہو گئی۔ اللہ نے تو اتنا وسیع وقت رکھا ہی اسی لیے ہے، جب اللہ نے اتنا وسیع وقت رکھا ہے تمہیں کون سی جلدی؟ یہ بھی بات صحیح ہے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے بھائی، تھوڑا اور آرام کیا۔ اب اگر آپ نے اس کو آخری کے 10 منٹ میں ہرا دیا، یعنی آپ نے اپنی بر وقت نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد اگلا کام کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک جگہ پہ اس کو بہرحال اتنی شکست کے بعد ایک جگہ پہ آپ کامیاب ہو گئے کہ اپنی 2 رکعت نماز آپ نے بہرحال پڑھ لیا۔ اب شیطان اپنے مقصد میں اگر ایک جگہ ناکام ہو جاتا ہے تو جا کے گریہ نہیں کرتا ہے، وہ پھر دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے۔ اب کیا استعمال کیا؟ اگر کسی دن آپ کو توفیق ہو گئی مثلا نماز شب پڑھنے کی، نماز شب پڑھ لی، آپ نے شیطان کے بڑے کہنے پر بھی کہ ارے بیٹو سو سو سو، آپ نے کہا نہیں آج تو نماز شب بہرحال پڑھنا ہے، پڑھ لیا، الحمدللہ یہ توفیق حاصل ہوئی، آدمی بہت خوش ہوا۔ اب کسی نے دیکھا کہ آپ نے نماز شب پڑھا؟ کسی نے نہیں دیکھا، آپ تھے اور آپ کا خدا تھا۔ اب شیطان نے آپ کے کان میں کہا کہ ارے یار بتاؤ تم نے نماز شب پڑھی، 40 مومنین کا نام لیا تھا، کم سے کم 4 کو تو بتاؤ کہ تمہارا نام لیا تھا۔ آپ کو بھی لگے گا ہاں اپریسیشن کس کو اچھا نہیں لگتا ہے، ہر آدمی کو پسند ہے۔ اللہ کے ساتھ جو بندوں کا معاملہ خراب ہے وہ یہی خراب ہے کہ مہینے کے آخر میں اللہ اپریسیٹ نہیں کرتا ہے، کیوں کہتے ہیں کہ الحمدللہ تم نے ساری نمازیں بر وقت پڑھی تھی، بہت اچھا کام کیا، بندہ آف دا ایئر، یہ اس کو جیسے امپلائی آف دا ایئر ہوتا ہے۔ اگر ہر مہینے کے اینڈ میں ایسا کچھ اپریسیشن کا سرٹیفکیٹ آنے لگے تو ہر آدمی بالکل ایک دم رائٹ ٹائم ہو جائے، صحیح کام کرے، سب کچھ صحیح رہے۔ لیکن اس کے نقصانات بھی ہیں، کیونکہ جہاں ایک طرف اپریسیشن ہوتا ہے، پتہ چلا اگر 2-4 گناہ بھی کیے تھے تو 2-4 ہنٹر لیے بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی سوچیے، کبھی ہوتا ہے نا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے فوری طور پہ اگر جزا ملنے لگے تو کتنا اچھا ہو جائے، لوگ موٹیویٹڈ رہیں۔ ذرا ان کے بارے میں بھی سوچیے کہ جو فوری طور پہ مار کھانے پڑ جائے ان کو، کیوں؟ کیونکہ پتہ تو پاتے ہی نہیں ہے۔ جب ہم بیٹھ جاتے ہیں کسی کے بارے میں بات کرنا تو یہی تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے ایک بات کی غیبت، دوسرے صاحب نے اس پہ سواد بنایا، کہا کہ ہاں ارے آپ کیا بتا رہے ہیں، میں آج سے یہ بھی سنیے اب آپ، اور دونوں آدمی بیٹھ کر کے کسی تیسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں اور دونوں مومن ہوتے ہیں۔ اپنے اعتبار سے ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ جب آپ نے ایک عمل ٹھیک کر لیا ہے تو اب اس میں اس کی انٹری ہوئی۔ اس نے کیا کہا؟ اب سارا دن آپ کے اندر وہ ایک احساس بار بار جھنجھوڑتا رہے گا کہ کچھ آپ ایسی حرکت کیجئے جس سے لوگ پوچھیں خیریت تو آج کیا ہے۔ اب آپ گئے ایسے تھوڑا سا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی پوچھا خیریت تو کیا ہوا؟ ارے اصل میں آج صبح جلدی اٹھ گئے تھے نماز شب کے لیے تو اس کی وجہ سے پھر ٹائم نہیں ملا سونے کا۔ اچھا ماشاءاللہ مبارک ہو، التماس سے دعا ہمارا نام بھی لے لیجیے گا، بتا دیا۔ اب یہ کیا ہوا؟ جہاں 2 آدمی نے آپ سے مصافحہ کیا، آپ کے اندر پیدا ہوا عجب، آپ نے محسوس کیا جو کام اس پورے مجمع میں کسی نے نہیں کیا وہ میں نے کیا ہے۔ شیطان نے اس نماز کو جو آپ نے اس سے جنگ کر کے اس کو ہرا کے آپ نے پڑھی تھی، ایک عجب کے بدلے میں اس نے آپ کو شکست دے دی۔ جو نیک عمل آپ نے کیا تھا وہ ایک جھٹکے میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ تو شیطان اپنے کسی بھی معاملے میں پیچھے
نہیں رہتا ہے. مسئلہ تو تب ہے جب عبادت بندے اور بندے خدا کے بیچ میں ہے. یعنی بندے کے درمیان میں اور اس کے خدا کے بیچ میں ساری بات رہے. کیا کر رہے ہیں, کتنی نماز پڑھ رہے ہیں, کتنی تسبیح پڑھ رہے ہیں, کسی تیسرے سے مطلب ہی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جا کے بیان کریں. یہ طریقہ اگر ہمیں دیکھنا ہے تو ہمیں اہل بیت کے گھرانے میں دیکھنا ہو. کسی کو نہیں پتا ہے کہ کون کتنی عبادت کر رہا ہے. یہاں تک کہ چوتھے امام, امام زین العابدین علیہ السلام, آپ کا لقب زین العابدین, سید الساجدین, ذو الصفنات, یہ تمام القاب آپ کی عبادت کی بنیاد پہ آپ کو دیا گیا. اس کے بعد کسی نے آ کے کہا مولا میں نے آپ کے جیسا عبادت گزار نہیں دیکھا. امام سجاد کے بارے میں ان کا لقب بھی یہ سجاد ہے. سجدے کی وجہ سے اتنا زیادہ سجدہ کیا کرتے تھے کہ آپ کو لقب ملا سید الساجدین, آپ کو لقب ملا سجاد کا. ان کے پاس آ کر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مولا ہم نے آپ کے برابر کا عبادت گزار نہیں دیکھا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری عبادت زیادہ ہے تو تم میرے جد علی ابن ابی طالب کی عبادت دیکھتے تو کیا. کبھی آپ نے دیکھا کہ مولا کائنات نے اپنی عبادت کو لوگوں کے درمیان میں مشہور کیا ہو؟ ہم نے ساری زندگی یہ سنا کہ علی ابن ابی طالب راتوں میں عبادت کرتے تھے, اور اکثر یہ ہوتا تھا کہ کبھی یتیموں کو پوچھ رہے ہیں, کبھی بیواؤں کو پوچھ رہے ہیں, کبھی مسکینوں کو پوچھ رہے ہیں, کبھی غریبوں کو پوچھ رہے ہیں. ساری زندگی تو میں نے علی ابن ابی طالب کو یہی کرتے دیکھا ہے. تو پھر چوتھے امام کیا بتا رہے ہیں؟ لیکن چونکہ گھر کا آدمی ہے, جو وہ جانتا ہے وہ باہر کے لوگ نہیں جانتے. کہاں سے جانیں گے؟ یہ طریقہ ہے کہ عبادت کی اس کے بعد بھی کسی کو نہیں خبر. کیوں؟ کیونکہ معاملہ خدا کا اور بندے کا ہے, اس میں کسی تیسرے کا کوئی کام نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عبادت وہ راستہ ہے جہاں سے انسان اپنے آپ کو کمال تک پہنچا سکتا ہے, اور اس میں کسی کی کوئی قید نہیں ہے, کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے. ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے عرض کر دوں جس میں خدا اپنے بندے کو خطاب کر رہا ہے. خدا اپنے بندے سے کہہ رہا ہے عبدی, اے میرے بندے, اطیعنی, میری اطاعت کر, اجعلک مثلی, میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. اللہ اکبر. تنہا چیز کیا کہا؟ صرف اللہ کی اطاعت کرنا ہے. جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے, اور جس چیز سے اس نے منع کر دیا وہ نہیں کرنا ہے, بنا کسی کوشچن آنسر کے. اسی کو عبد کہتے ہیں. عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں غلام کو. آج کے دور پہ ہم اس کانسیپٹ, غلامی کے کانسیپٹ کو سمجھ ہی نہیں پاتے. غلام, آج کے ایک صاحب نے مجھ سے بھی سوال بھی کیا کچھ دن پہلے کہ مولانا صاحب بتائیے غلامی جو ہے وہ ایسا ہوتی تھی ویسا ہوتی. میں نے کہا کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ غلامی کہتے کسے تھے؟ بولے کہ مطلب ایک اس کا آقا ہوتا ہے, اسی کے پاس اس کو رہنا ہوتا ہے, جو کہے گا وہ کرنا ہوتا ہے. میں نے ان سے خالی پوچھا آپ کو پتا ہے اس کی سیلری کتنی ہوتی تھی؟ کہا کہ مجھے سیلری کے بارے میں تو نہیں پتا ہے کہ اس کی سیلری کیا ہوتی تھی. پھر میں نے ان سے کہا اس کی سیلری نہیں ہوتی تھی. بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اسی کو غلامی کہتے ہیں. یعنی ہمارا اور آپ کا ذہن جو ہے یہ چیز کمپریہنڈ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ایک آدمی سارا زندگی ایک آدمی کے لیے کام کرتا رہے اور اس کے پاس اب ملکیت کے نام پہ کچھ نہ ہو. اسے غلام کہتے ہیں, اسے عبد کہتے ہیں. عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میرا مولا کہے ہم ایک غلام کی حیثیت سے اس کو کرتے رہیں. یہ عبادت ہے, بنا کسی اس چیز کو سوچے ہوئے کہ ہم کچھ ملنے والا ہے اور ہم کسی چیز کے مالک بننے والے. کس چیز کے ہم مالک ہیں؟ کسی چیز کے آپ مالک ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو باہر مثلا کار کھڑی ہوئی وہ ہماری ہے, آپ کی نہیں ہے. جب مریں گے فوراً جو ہے اس کی 4 دعوے دار اور کھڑے ہو جائیں گے. ملکیت تو وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ آپ کے اختیار میں رہے. کوئی چیز آپ کی ملکیت نہیں ہے.
حقیقی مالک اگر کوئی ہے کسی چیز کا تو وہ خدا ہے. وہ ایک ایگریمنٹ ہے جس نے آپ کو گاڑی کا مالک بنا دیا. آپ نے بیچ دیا, گاڑی وہی ہے, مالک کوئی اور ہو گیا. آپ نے خرید لیا, پہلے کسی اور کی تھی اب آپ کی ہو گئی. وہ جو کاغذ ہے اس نے نام مالک کا چینج کیا ہے, لیکن آپ مالک نہیں ہیں. طے ہو گیا کہ آج سے آپ ہیں. چوری ہو گئی تو آپ کو کہیں گے کہ فلاں تو اٹھا لے گیا چور, چلا وہ مزے سے رہا ہے, مالک آپ ہیں. یہ کیسے مالک ہیں کہ گاڑی آپ کے پاس بھی نہیں ہے, چور لے کے چلا گیا. یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ اگریمنٹ ہے کہ جہاں پر کہہ دیا دنیا والوں نے کہ یہ گاڑی آپ کی ہے تو آپ کی ہے, گھر آپ کا ہے تو آپ کا ہے, فلاں چیز آپ کی ہے تو آپ کی, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ہے, پہلے کوئی چیز آپ کی ہے نہیں. حقیقی مالک اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف خدا ہے, اور کوئی مالک نہیں ہے. یہاں پر بھی جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا, ایک صلوات پڑھ دے محمد یہ جو ملکیت کا مسئلہ ہے, یہاں پہ بھی کوئی چیز ہماری نہیں ہے. اللہ نے اجازت دی تو ہم ایک گھر کے مالک ہو گئے, اللہ نے اجازت دی تو ہم ایک گاڑی کے مالک ہو گئے. وَإِلَّا ساری کی ساری چیزیں اللہ کی ہے, وہی تمام ملک کا مالک ہے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, کسی کو اگر کسی نے غلام کی حیثیت سے خرید لیا ہے تو اب اس کی کوئی مرضی نہیں ہے, ساری زندگی وہ کھیت میں کام کرتا رہے گا, ایک اناج کے دانے کا مالک نہیں بن سکتا. جو کچھ بھی وہ کمائے گا سب کچھ آقا کا ہے, سب کچھ اس کے مولا کا ہے, اس کو کسی چیز کی اجازت نہیں ہے. اس کے بدلے میں مولا کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس کے بدلے میں مولا کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ غلام کا خیال رکھے, یہ کھاتا پیتا رہے, جب تک یہ ہٹا کٹا مضبوط رہے گا تب تک جو ہے یہ کام کرتا رہے گا. یہ مرمرا گیا تو نقصان تو مالک کا ہی ہے کہ اب کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گا, کیونکہ غلام خریدنا بھی مہنگا ہوتا تھا, سستا نہیں ہوتا تھا. ایک میں یہاں پہ ایک لطیفہ آپ کے سامنے عرض کر دوں. ایک عرب بازار میں گھوم رہا تھا, اس نے دیکھا کہ وہاں ایک غلام دکھ رہا ہے. اس نے جا کر کے دیکھا, قریب سے دیکھا کہ جوان ہے, مضبوط ہے. اس کے بعد اس نے پوچھا غلام کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 500 درہم کا. بہت سستا بیچ رہے ہیں, خیریت تو ہے, سب ٹھیک تو ہے نا؟ بولے ہاں سب ٹھیک ہے. پھر پوچھا کہ اتنا سستا کیوں ہے؟ کیونکہ غلام اس کی قیمتیں ہزاروں دینار میں ہوتی تھی, 500 درہم میں پھٹ کر پیسے ہو گیا 50% آف پہ چل رہا ہے, بلکہ 90% آف تھا. پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, طاقت کے اعتبار سے, قدرت کے اعتبار سے, کسی چیز اعتبار سے اس میں کوئی بیماری, کوئی کمی نہیں ہے. کہا تو اتنا سستا کیوں ہے؟ کہا صرف اس میں یہ خرابی ہے. کہا کیا خرابی ہے؟ کہا آپ کی ہر بات مانے گئی. ارے یہ کیسی خرابی ہے؟ تو اچھی بات ہے. بولے بہرحال یہی خرابی ہے, اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ خریدیے, نہیں سمجھ میں آئے تو جانے دیجیے, دوسرے کو ہم بیچیں. انہوں نے کہا نہیں میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. 500 درہم نکالا, اس کے حوالے کیا, غلام کو گھر لیا, لے کر کے گھر چلے گئے. اب جانے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جب نیا موبائل خریدتے ہیں تو سارے فنکشن چیک کیے جاتے ہیں. گھر لے جانے کے بعد ہم نے غلام کا ٹیسٹ لینا شروع کیا. جاؤ پانی لے کے آؤ, وہ گیا جا کے پانی لے آیا. جاؤ فلاں کام کر کے آؤ, گیا لے کے آ گیا. جتنا حکم یہ دے رہا ہے سب کر رہا ہے. اب یہ آدمی بڑا خوش, یار یہ تو بالکل بارگین تھا, بالکل زبردست کام ہو گیا, سستے میں اتنا اچھا مل گیا مجھے. وہ پتہ نہیں بیوقوف آدمی اتنا سستا کیوں بیچ رہا تھا. یہ بڑا خوش. اسی طریقے سے اس نے ہفتے بھر کافی اس کو ٹیسٹ کیا, اور کہیں پر بھی یہ ٹیسٹ میں فیل نہیں ہوا. جمعے کا دن آ گیا, غلام کو حکم دیا جاؤ مصلی لے کے آؤ. وہ گیا مصلی لے کے آیا. جی حضور. کہا مسجد چل رہے ہیں, ساتھ میں چلو. اب صاحب آگے آگے, غلام پیچھے پیچھے مصلی لے کر کے چل رہا ہے. وہاں پہنچے, کہا مصلی لگاؤ میرا. اس نے فوراً مصلی لگایا. حضور وہاں پر تشریف فرما ہو گئے, نماز پڑھی, گھر چلے آئے. گھر آنے کے بعد ایک مرتبہ خیال ہے مصلی کہاں ہے؟ کہا حضور آپ نے کہا ہی نہیں لانے کے لیے, تو وہی رہ گیا. دماغ خراب ہو گیا تمہارا, جاؤ دیکھو وہاں ہے کہ نہیں ہے. بھاگ کے گیا, وہ جلدی سے واپس آیا, دیکھا ہاتھ خالی. کہا کہ خیریت تو مصلی کہاں ہے؟ کہا حضور آپ نے کہا جاؤ دیکھو ہے کہ نہیں ہے. تو وہاں گیا تھا, دیکھا ہے, تھا وہاں پہ. ارے عجیب آدمی, جاؤ لے کے آؤ. یہ دوبارہ واپس گیا,
لوٹ کے آئے دیکھا خالی ہاتھ. پوچھا اب کیا ہوا, مسلح کہاں ہے؟ کہا اب نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد. غلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مولا کہے اس کو کرنا ہے. اللہ بھی کہہ رہا ہے عبدی اطیعنی, اے میرے بندے میری اطاعت کر. اجعلک مثلی, میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. یہاں پر کوئی قید و بند نہیں ہے جہاں پہ کہا جائے کہ نہیں فلاں کو بنا دیں گے دوسرے کو چھوڑ دیں گے. نہیں, میری اطاعت کرنے والے کے اندر وہ تمام کمالات پیدا کر دوں گا جو اپنے اندر رکھتا ہوں. اقول کن فیکون, جس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ ہو جا اور ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے تم کہو گے کن فیکون, تم کہو گے ہو جا تو ہو جائے گا. صرف اور صرف اس کا پورا راز کیا ہے کہ اطاعت پروردگار کرنا ہوگا. اب اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو آئیے انبیاء کی حیات میں دیکھیے, ائمہ کی حیات میں دیکھیے, سیدہ کی حیات میں دیکھیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سیدہ جناب پیغمبر کے ساتھ, اب یہ دیکھیے یہاں میں ایک واقعہ عرض کرنے جا رہا ہوں. میدان مباہلہ میں کیا ہوا, مسیحیوں نے کہا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے ہیں. کہا تو پھر کیسے فیصلہ ہوگا؟ کہا کچھ نہیں, آپ اپنی عورتوں کو لائیے, ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے, آپ اپنے بچوں کو لائیے, ہم اپنے بچوں کو لائیں گے, آپ اپنے نفوس کو لائیے, ہم اپنے نفوس کو لائیں گے, اور یہاں آنے کے بعد ایک دوسرے کے اوپر نبجہل, ایک دوسرے کے اوپر ہم لوگ مباہلہ کریں گے, لعنت بھیجیں گے, بد دعا کریں گے ایک دوسرے کے حق میں, اور اللہ جو ہے جھوٹوں کے اوپر عذاب نازل کر دے گا. پتہ چل جائے گا جھوٹے کون تھے اور سچے کون ہیں. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے. پیغمبر نے اپنے ساتھ کس کو لیا؟ مولا کائنات کو ساتھ میں لیا, امام حسن اور امام حسین کو ساتھ میں لیا, اور عورتوں میں جناب سیدہ کو ساتھ میں لیا. اب یہ 5 افراد میدان مباہلہ میں جا رہے ہیں. عزیزان محترم, ایک بات کی طرف یہاں اشارہ کرنا ہے. ایسے کون سی چیز مسیحیوں نے دیکھی, نجران کے مسیحیوں نے ایسی کیا چیز دیکھی کہ جس کے بعد میدان چھوڑ کے چلے گئے؟ پیغمبر کو دیکھا ہوا تھا, انہی سے تو جھگڑا تھا کہ نہیں مانیں گے آپ کی. علی کو دیکھا ہوا تھا کہ نہیں سنیں گے آپ کی. حسنین کو مسجد میں آتے جاتے دیکھا ہوا تھا کہ نہیں مانیں گے آپ کی. تو اب سوال یہ ہے کہ ایسی کس ذات کو دیکھا کہ جس کے بعد مسیحیوں کے سردار نے کہا کہ میں ایک ایسی ذات کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر اس نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر دی تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے. تو عزیزوں, سب سے آگے پیغمبر ہے, ان کے پیچھے سیدہ ہے, ان کے پیچھے علی ابن ابی طالب ہے, اور ساتھ میں حسنین علیہ السلام ہے. جب یہ سب کے سب وہاں پہنچے تو جب نجران کے مسیحی کو یہ دکھائی دی کہ ان افراد کے بیچ میں اس شمع کی طرح درمیان میں فاطمہ کی ذات ہے, تو کہا کہ اب ان سے سامنے مقابلہ نہیں ہو سکتا, فوراً اپنی شکست کا اقرار کر لو. لیکن اگر دعا کر دی تو تم تباہ ہو جاؤ گے, تمہاری نسل برباد ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے. صرف اور صرف جناب سیدہ کی وہ ذات تھی جس کو دیکھنے کے بعد, ورنہ روزانہ انہی سے مباحثہ ہو رہا تھا. بھائی آج سے پہلے بھی تو پیغمبر کو دیکھا تھا, کل تک تو خیال نہیں آیا کہ نبی ہو سکتے ہیں, آج ایسا کیا ہوا؟ اور اس میں ایک دوسری چیز بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے, میں چاہتا ہوں اپنے جوانوں کے حوالے کر دوں. اسلام نے تو بہت سارے لوگوں کو صدیق لکھا ہے کہ بہت سب سچے لوگ تھے. مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ ہونی تھی جھوٹوں پہ لعنت. قرآن کی آیت ہے کہ جھوٹوں کے اوپر لعنت ہونی ہے. ہر جگہ پر, ہر میدان میں, ہر آدمی نے کہیں نہ کہیں اپنے دل میں یہ خیال رکھا کہ اے کاش کہ ہم مثلا جنگ خیبر والے دن پرچم ہمیں مل جاتا, فلاں دن یہ شرف ہمیں مل جاتا,
اے کاش کہ ہم وہاں پہ بھی ساتھ میں ہوتے. لیکن کہیں ایک جگہ پر بھی یہ افراد کسی بھی روایت میں, جھوٹی سے جھوٹی روایت میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ کہا ہو کہ اے کاش کہ مباہلہ میں بھی ہم ساتھ میں گئے ہوتے. کیوں نہیں کہا بھائی؟ کہنا چاہیے تھا کہ مباہلہ میں بھی ساتھ میں گئے ہوتے. ہر آدمی اپنے دل کے حالات سے واقف ہے. محلے والے کہیں بہت مومن ہے بہت مومن ہے, اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ہم اپنے حالات بہتر سمجھتے ہیں. محلے والے کہیں بہت بڑے سچے آدمی تھے, بالکل ایک دم ان سے بڑا سچا کوئی نہیں تھا. تو اگر آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں تھا تو آپ کو بڑھ کے کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ گھبرائیے نہیں, سب سے بڑے سچے تو ہم خود ہیں, آپ ہمیں ساتھ میں لے کے چلیے گا. ایسی ہم بد دعا کر دیں گے کہ ان کے اوپر آفت آ جائے گی. لیکن کہیں نہیں ملتا ہے کہ یہ کہا ہوتا کہ ہم کو لے چلیے حضور صاحب ہم کو بہت سچا کہتے ہیں. کیونکہ محلے والے چاہے جو کچھ کہیں, جسے کہا ہے سنا بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ بند مٹھی لاکھ کی, جب تک بند ہے تب تک سب نے کہا کہ آپ بہت سچے ہیں, ہم نے بھی مان لیا کہ ہم سچے ہیں. کس کو اپنی برائی ہے؟ اگر کوئی آدمی آپ کو ایک اچھی صفت سے یاد کرے, کس کو اچھا نہیں لگتا ہے؟ ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے. لیکن اگر اسی جگہ پر کبھی ایسا ہو جائے کہ لائیے ثابت کریے, تو کہ ہم نے کب کہا تھا, تو آپ ہی لوگ کہہ رہے تھے. ہم نے کب کہا؟ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں, وہ آپ کہہ رہے تھے بس ہم نے منع نہیں کہا. یہ وہ چیزیں ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں. اور اتفاق کی بات میں عرض کروں کہ عالم اسلام میں آپ کو ہر چھوٹی چھوٹی باتیں مل جائیں گی سوائے مباہلہ. یعنی برادران اسلام میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. آپ کہیے کہ آپ نے واقع مباہلہ سنا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. جنگوں کے بارے میں تو ابھی سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ لوگوں کے کانوں تک بات پہنچ گئی ہے, لیکن مباہلہ جیسی چیز اس کا ذکر کہیں نہیں ملتا ہے. عجیب حال ہے. بہرحال اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اے میرے بندے میری اطاعت کر, میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. صرف اور صرف ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں. ایک بات جو بیچ میں نے چھوڑ دیا تھا وہ تھی عبادت کے حوالے سے, اس کو بیان کر دوں اور آپ کی زحمت تمام. ہمارا جو کانسیپٹ تھا وہ کیا تھا؟ یہ ہے کہ اگر ہم مصلی پر ہیں تو عبادت کر رہے ہیں, ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں, ہم نے تسبیح بند کی عبادت ختم. یہی ہے. اب سوال یہ کہ اللہ نے ہم کو پیدا ہی صرف عبادت کے لیے کیا تھا, اور ہم 12-13 گھنٹے تو آفس میں نکالتے ہیں, آنے جانے میں صرف ہوتا ہے, 5-6 گھنٹہ 7 گھنٹہ سو جاتے ہیں, کل ملا کے 4-5 گھنٹے ہمارے لیے بچتے ہیں گھر میں. تو اب سوال یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں سے 4-5 گھنٹے ملے ہیں, اور یہ اگر ہم اس کو بھی پورا عبادت میں صرف کر دیں تو ہم اپنے گھر والوں کو وقت کب دیں گے؟ ہم نے اس میں سے 2 گھنٹہ مثلا نکال بھی لیا نماز پڑھنے کے لیے, تسبیح پڑھنے کے لیے, دعا پڑھنے کے لیے, قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے. تب بھی سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمارا مقصد عبادت رکھا ہے تو ہم عبادت 2 ہی گھنٹہ کر پا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سمجھ میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. ہم سمجھے نہیں صحیح سے کہ عبادت کہتے کسے. اب اس کے لیے میں ایک دلیل پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک بڑی مشہور معروف حدیث جس میں پیغمبر فرماتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ہر آدمی نے اس حدیث کو سنا ہوا ہے کہ علی کی ضربت یوم خندق کے دن عبادت ثقلین سے افضل ہے. سب نے سنا ہے اس حدیث کو, بڑی مشہور ہے. اب سوال یہ ہے کہ عام طور پہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب 2 چیزوں کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو 2 چیزوں کو جب کمپیئر کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی کامن گراؤنڈ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہمیں 2 موبائل فون کو کمپیئر کرنا ہے تو دونوں موبائل ہونا چاہیے. ہم یہ کہیں کہ یہ موبائل ہے اور وہ کار ہے, اس کو کمپیئر کریں گے تو کہیں گے یہ کیسا کمپیریزن ہے, ایک موبائل ہے اس کا کام ہی کچھ اور ہے, دوسرا کار ہے اس کا کام کچھ اور ہے. اس کا مطلب یہ کہ 2 چیزیں جب کمپیئر کی جاتی ہیں تو دونوں میں سنخیت پائی جانی چاہیے, دونوں کے اندر کوئی چیز کامن ہونی چاہیے.
اب سوال یہ ہے کہ میں کہوں گا پیغمبر سے یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ ضربت علی یوم الخندق، یعنی علی کی تلوار چلانا یوم الخندق کے دن افضل من عبادت الثقلین، یعنی جن اور انس کی عبادت سے افضل ہے۔ میں کہوں یا رسول اللہ تلوار چلانا ایک طرف، سجدہ اور رکوع اور ذکر اور سجود ایک طرف، اس میں کوئی سنخیت دکھائی نہیں دیتی ہے، یہ کس طریقے کا کمپیریزن ہے؟ اگر آپ یہ کہتے کہ مثال کے طور پر کہ علی کی 2 رکعت نماز افضل من عبادت الثقلین، بات سمجھ میں آتی؟ کہ علی کا کوئی سجدہ افضل من عبادت الثقلین تو بات سمجھ میں آتی؟ علی کا کوئی قیام افضل من عبادت الثقلین تو بات سمجھ میں آتی؟ علی کا کوئی روزہ، علی کا زکوٰۃ دینا، علی کا خمس دینا، علی کا کوئی حج کرنا تو بات سمجھ میں آتی کہ 2 عبادتوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک طرف ضربت ہے جو میدان جنگ میں ہو رہی ہے، دوسری طرف مصلی پہ کھڑے ہو کر کے ثقلین عبادت کر رہے ہیں، ان دونوں میں کوئی سنخیت دکھائی نہیں دیتی ہے۔ عجب نہیں پیغمبر کہیں تم نے عبادت کو سمجھا ہی نہیں، عبادت اسے کہتے ہیں یعنی جب کوئی عمل انسان انجام دے اس میں رضا الہی شامل ہو جائے۔ اگر کوئی انسان میدان میں ضربت چلا رہا ہوگا وہ بھی عبادت ہے، مصلی پہ کھڑا ہوگا وہ بھی عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد رضا الہی۔ آپ نہ گھبرائیے کہ آپ 13 گھنٹے کے لیے آفس میں جاتے، آپ رضا الہی کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلیے کہ میں رضا الہی کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے، کسب حلال کے لیے۔ ایک ایک لمحہ آپ کا عبادت ہے۔ کوئی بچہ اسکول میں پڑھائی کر رہا ہے، کہے کہ میں رضا الہی کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ آگے چل کر کے اس پڑھائی کا استعمال کروں گا فلاح انسانیت کے لیے، ہیومینیٹیرین کازز کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اس کا ایک ایک حرف عبادت ہے۔ جب اس فکر میں اگر وہ سو بھی جائے گا تو اس کا سونا کوئی معمولی سونا نہیں ہوگا، اس کا سونا بھی عبادت ہوگا۔ ہم نے شب معراج دیکھا ہے، علی کے بارے میں کہیں نہیں ملتا کہ علی کبھی سوئے ہوں سوائے شب معراج کے، اور ایسا سونا کی مرضی الہی خرید لیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم نے عبادت کو خود محصور کر دیا ہے ان چیزوں میں کہ یہیں پر ہو سکتی ہے، نہیں، جہاں پر بھی ہیں آپ اللہ کو حاضر ناظر جانیے، اللہ آپ کے ہر عمل کو عبادت میں تبدیل کر دے گا۔ اور شادی کے دوسرے دن جب پیغمبر نے علی سے پوچھا، عجیب ہے، پوچھتے ہیں کہ علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا؟ کہا کہ بہترین مددگار، نعم العون فی طاعت اللہ، بہترین مددگار میں نے پایا عبادت اور اطاعت الہی میں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ جناب سیدہ پر کہ علی وہ ہے کہ جو خود مددگار ہیں لوگوں کے، ان کی مددگار سیدہ ہیں۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب، کہ آپ ان کو پکاریے، وہ آپ کے لیے بہترین مددگار ہیں۔ علی ابن ابی طالب بہترین مددگار ہیں، اگر کبھی کوئی پریشانی ہو ناد علی، علی کو پکاریے۔ اب علی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے بہترین مددگار ہے، تو سوچئے ساری کائنات کا مددگار علی، جس کی مددگار علی ہے وہ فاطمہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والی۔ ایسی بہترین مددگار خاتون کو کھو دینا کتنا سخت ہے امیر المومنین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ جیسے جیسے وہ ایام نزدیک آ رہے ہیں ویسے ویسے علی کا جینا مشکل ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے علی شب و رات اور رات و دن گزارتے ہیں۔ جناب سیدہ کے آخری ایام ہیں، جناب سیدہ وصیتیں کر رہی ہیں امیر المومنین سے، کہتے ہیں علی
کیا آپ نے مجھے اپنا وفادار پایا؟ اللہ، کیا آپ نے مجھے اپنے نزدیک ایسا پایا کہ میں نے آپ کی اطاعت صحیح طریقے سے کی ہے؟ کس کے ذہن میں تصور میں بھی آ سکتا ہے کہ کوئی اس طریقے کا سوال خود سیدہ کرے گی؟ جناب امیر کا روایت میں ہے کہ جناب امیر نے جناب زینب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور گریہ کرنا شروع کیا. کہا کہ فاطمہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، آپ میرے لیے بہترین مددگار. کہتی ہیں یا علی میں آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. کہا بی بی فرمائیے کیا وصیت ہے؟ کہتی ہیں یا علی غسلنی باللیل، حنطنی باللیل، کفنی باللیل، دفنی باللیل. یا علی جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو مجھے رات کی تاریکی میں غسل دیجیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں حنوط کیجیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنائیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کیجیے گا. اور جو لوگ مجھ پر جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو میرے جنازے میں شامل نہ ہونے دیجیے گا. امیر المومنین نے ہم ان تمام وصیتوں کو سنا. ہاں عزیزوں وہ لمحہ بھی آیا کہ شب روز آخر ہے، جناب سیدہ نے گھر کے سارے کام کو اس دن خود انجام دیا. مجھے نہیں پتا ہے کہ پسلی ٹوٹی ہوئی ہے، کس طریقے سے سارے کام کیے ہوں گے، لیکن بچوں کے لیے کھانا خود تیار کیا، لباس خود تیار کیا. جناب اسما گھر میں موجود ہے. کہا اسما دیکھو میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، آج وہ شب ہے کہ میں اپنے بابا سے ملنے والی ہوں. دیکھو جب تک ذکر کی آواز آتی رہے تو سمجھ لینا کہ فاطمہ کی جان میں جان ہے. جیسے ہی ذکر بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب فاطمہ اس دنیا سے پرواز کر، جیسے ہی ذکر بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ فاطمہ چلی گئی ہے. ابھی حسنین آنے سے پہلے تھوڑا سا آواز کم ہونا شروع ہوئی. اسما کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد جب آواز بند ہوئی تو میں نے بی بی کو آواز دی. کہا فاطمہ فاطمہ، لیکن جب کوئی جواب نہ آیا تو میں کمرے کے اندر گئی. دیکھا کہ مصلی پر جناب سیدہ نے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے. تبھی تھوڑی دیر گزرنے نہ پائی تھی کہ حسنین گھر پہ آتے ہیں. آنے کے بعد جناب اسما سے کہا کہ مادر گرامی کہاں ہے؟ جناب اسما نے کہا آؤ بچہ دسترخوان لگا ہے ذرا کھانا کھا لو. امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں کہ اسما کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے بنا ماں کے کھانا کھایا؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہماری ماں موجود نہ ہو اور ہم نے کھانا کھا لیا ہو؟ ایک مرتبہ ہی بچے سمجھ گئے، کمرے میں جا کر دیکھا کہ ماں اس دنیا سے جا چکی ہے. بچے سمجھ نہ سکے، مسجد کی طرف دوڑے، جا کر کے بابا کو خبر دی. جیسے ہی مولا متوجہ ہوئے، روایت میں ملتا ہے کہ علی مسجد سے چلے، جیسے ہی کوچے میں پہنچے ایک مرتبہ منہ کے بل زمین پر گر پڑے. سلمان کہتے ہیں میں نے فاتح خیبر کو کبھی ایسے گرتے نہ دیکھا، میں نے کبھی علی کو ایسے گرتے نہ دیکھا تھا. علی گھر میں پہنچے، وصیتوں پر عمل کر رہے ہیں، سیدہ کو غسل دے رہے ہیں. ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی پسلی پر ہاتھ پہنچا، چیخ مار کے رونا شروع کیا. اے سیدہ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائے رکھی. عزیزو کفن پہنا دیا. اب ایک مرتبہ امام حسن کی طرف رخ کیا، بچوں کو آواز دی آؤ بچوں آؤ، آخری مرتبہ اپنی ماں سے مل لو. ذرا بچے جب آگے آ گئے، ایک گوشے میں ننھا حسین ہے جو کھڑا ہوا ہے. مولا نے حسین کی طرف دیکھا، کہا بیٹا حسین اپنی مادر گرامی سے نہ ملو گے؟ امام حسین فرماتے کہا بابا جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے گی میں اپنی ماں سے نہ ملوں گا. بندے کا پن ٹوٹے، ہاتھ برآمد ہوئے. اے میرے بچے حسین آ میرے گلے جیسے لگ
بھاگ جا. حسین ماں سے لپٹ گئے, فرشتوں میں غورام برپا ہوا. اے علی بچوں کو جدا کر دو ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی. ہاں عزیزو, ایک مرتبہ امام حسین کو الگ کیا. اب یہ جنازہ ہے, مجھے نہیں معلوم ہے کہ مولا کس طریقے سے اسے دفن کرنے کے لیے لے گئے. ہاں عزیزو, جب کسی خاتون کے جنازے کو دفن کیا جاتا ہے تو محرم کا ہونا ضروری ہے. محرم کے نام پہ امیر المومنین ہے اور دو چھوٹے چھوٹے بچے. مجھے نہیں پتا کہ کیسے قبر میں اتارا ہوگا, لیکن عزیزو جناب پیغمبر نے جب شادی کے بعد امیر المومنین کو بلایا تھا تو ہاتھ دیا تھا فاطمہ کا, کہا علی یہ میری امانت ہے, میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں. عجب نہیں, جب قبر کے نزدیک پہنچے ہو تو ہاتھ برآمد ہوئے ہو. لاؤ علی میری امانت کو مجھے دے دو. علی نے جب امانت دی ہوگی تو کہا ہوگا یا رسول اللہ میں بہت شرمندہ ہوں, جب امانت ملی تھی تو منہ پہ تماچوں کے نشان نہیں تھے, بس لیا سلامت تھی, ضربتوں کے نشان نہیں تھے, لیکن جب یہ امانت لوٹا رہا ہوں تو پہلو شکستہ ہے, تماچوں کے نشان ہے. آپ فاطمہ سے پوچھئے گا آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت نے ہم پر کیا مسائل ہے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. باراللہ ہماری اس مختصر سی اللہ کو قبول فرمائے. باراللہ ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے. باراللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے, انہیں جوار معصومین علیہ السلام انتقائیں. باراللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں بیماری کی سب سے شفا کامل عاجل ہے. باراللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو لوگ حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرمائے. باراللہ امام زمانہ کی ظہور متعجیل فرمائے. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور آفتاب احمد ابن جواد حسین, محمد جعفر ابن نثار, بنی صغرا بنت اصغری بنت آقا شمس حسین, نرگس خاتون بنت اکبر علی اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو سر